اس کے سوا اوروں کو الہ بنا لوں۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ معبود کیا ہوتا ہے؟ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ الہ کا معنی سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ جو واقعہ بیان کرتے تھے سیدنا یونس علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا واقعہ بیان کرتے تھے۔ الہ کا مفہوم سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اس واقعہ سے پوری طرح پتہ چلتا ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، سیدنا یونس علیہ الصلاۃ و تسلیمات مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس دعا کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ وہ دعا کیا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ اللہ، معاملہ کیا ہوا تھا؟ یہ جو آخری لفظ ہے نا کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، ہے اللہ کا نبی، اور وہ اپنے لیے اتنا سنگین لفظ استعمال کر رہا ہے کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، تو معاملے کا تھوڑا پس منظر آپ کے سامنے آئے گا، پھر بات واضح ہو جائے گی۔ معاملہ یہ ہوا کہ اس علاقے کے اندر، جس علاقے میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ و تسلیمات بھیجے گئے، ایک طویل عرصہ انہوں نے بڑی تکلیفیں مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے۔ اللہ اللہ، ہجرت ایک نیک عمل ہے اور بڑا اجر ہے ہجرت کرنے کا۔ اگر ایک علاقے کے لوگ جو ہے وہ آپ کو دین کے اوپر چلنے نہیں دے رہے، اس علاقے کو چھوڑ دینا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن نبیوں کے لیے ہجرت جو ہے نا، نبیوں کے لیے ہجرت کے اندر ایک پابندی ہوتی ہے کہ نبی ہجرت تب کر سکتا ہے کہ جب اللہ کا اذن آ جائے، اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت آ جائے، تب نبی ہجرت کر سکتا ہے۔ نبی کی ہجرت کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو ایک علاقے کے اندر اپنا رسول، اپنا پیغامبر بنا کے بھیجا ہے، تو نبی اس علاقے میں رہے ہی نہیں، تو یہ تو گویا کہ دعوت سے معاذ اللہ کوتاہی ہو جائے گی نا۔ تو نبی کو اللہ نے جہاں ذمہ داری لگائی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے نبی وہاں سے نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ادھر لگائی گئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ایک تمہید جو ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک اور تمہید چھوٹی سی نبی کے متعلق، ایک تمہید یہ ہو گئی کہ نبی ہجرت کرنا چاہے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تب ہجرت کرے گا، ایک تمہید ہو گئی۔ دوسری تمہید، نبی معصوم ہوا کرتے ہیں، نبی سے کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی خطا اس کا تصور ہی نہیں ہے، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ لیکن اجتہاد بھی ایک نیک عمل ہے۔ نبی اجتہاد کرتا ہے، بعض اوقات غیر نبی بھی اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد کبھی زیادہ اولا ہوتا ہے، کبھی کم اولا ہوتا ہے، اور بعض اوقات نبی کا اجتہاد جو ہے
وہ بھی کم اولا کی طرف چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ بہتر اجتہاد بھی ہو سکتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے پاس ایک مقدمہ آ گیا، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ مقدمہ یہ آ گیا سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے پاس کہ ایک بندے کی بکریاں وہ دوسرے کے کھیت کے اندر گھس گئیں اور کھیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ مقدمہ آ گیا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے پاس۔ یہاں پر میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ میں داؤد نہیں کہہ رہا، داؤد کہہ رہا ہوں۔ صحیح تلفظ داؤد ہے، یونس نہیں کہہ رہا، یونس کہہ رہا ہوں۔ نون کے اوپر پیش کے ساتھ صحیح تلفظ ہے۔ ہمارے اردو دانوں نے انبیاء کے ناموں کے تلفظ میں بھی خرابی کر دی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، واو کے اوپر حمزہ نہیں ہے، الٹی پیش ہے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال اب وہ بکریاں کھیت کو چر گئی ہیں، خراب کر گئی ہیں۔ داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے پاس مقدمہ آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے نقصان کا اندازہ لگوایا کہ نقصان کتنا ہوا ہے۔ ماہرین نے اندازہ بتایا کہ اتنا نقصان ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں والے سے کہا کہ یہ جتنا نقصان ہوا ہے یہ بھرنا تیرے اوپر لازم ہے، بے شک اپنی بکریاں دے کے بھرو، بے شک نقد رقم دے کے بھرو۔ اس نے کہا میرے پاس نقد رقم تو ہے ہی کوئی نہیں، بکریاں ہی ہیں، اب بکریوں کے ساتھ ہی میں نقصان بھر سکتا ہوں۔ بکریوں کی قیمت کا اندازہ کروایا گیا، اتفاقاً بکریوں کی قیمت بھی اتنی ہی بن گئی جتنا کھیت کا نقصان ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنا اس کو دے دیا جائے، وہ عدل کے ساتھ فیصلہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بکریوں کی قیمت اتنی ہی ہے جتنا کھیت کا نقصان ہوا ہے، تم اپنی بکریاں اس کو دے دو، معاملہ حل ہو جائے گا، نقصان پورا ہو جائے گا اس کا۔ معاملہ عدل کے مطابق ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ و تسلیمات اس وقت ابھی چھوٹے بچے تھے، نبی نہیں بنائے گئے، ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب سارے معاملے کو دیکھا نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ ابا جان، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے والد ہیں، ابا جان اللہ کے نبی، کیا یہ فیصلہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا ہے یا اپنی رائے سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عدل کے تقاضوں کے مطابق اپنی رائے سے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان کہنے لگے ہے تو عدل کے مطابق، لیکن میری رائے تھوڑی اور ہے، ہوگا وہ بھی عدل کے ساتھ، لیکن اس سے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اب باپ ہے بھرے دربار میں، چھوٹا بچہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میری رائے اس سے ہٹ کے ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا نا جھاڑ دیتا، تو کون ہوں ہے چھوٹا جو ہے، تو کی بولنا نہیں۔ تحمل کے ساتھ باپ نے کہا جی بیٹا بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان ٹھیک ہے، بکریوں والے کی کوئی نہ کوئی لاپرواہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بکریاں ادھر گئی ہیں۔ بکریاں والا جو ہے اپنی بکریوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا، لاپرواہی میں مانتا ہوں ہے، اس لیے اس کو ازالہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے بھی عدل کے مطابق۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس، بیچارے کے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا، اس کا سارا کمائی کا ذریعہ یہ بکریاں ہیں، ساری بکریاں اس کو مل گئیں، یہ بیچارہ تو کنگال ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ ابھی وقتی طور پر بکریاں کھیت والے کو دے دیں، لیکن مستقل نہ دے دیں، بکریاں کھیت والے کو دے دیں، کھیت بکری والے کے حوالے کر دیں، وہ بکریوں سے دودھ وغیرہ کا فائدہ حاصل کرتا رہے، یہ کھیت کو دوبارہ جو ہے سینچتا رہے، اس کو دوبارہ تیار کرنے کی کوشش کرے، اور کھیت جب تیار ہو کر اسی حالت میں آ جائے جس حالت میں پہلے تھا،
اس کا نقصان اس وقت تک پورا ہو گیا، اتنی دیر میں وہ بکریوں سے فائدہ اٹھا لے، جو کھیت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا اتنی دیر میں اس کا ازالہ وہ بکریوں سے فائدہ اٹھانے میں ہوتا رہے گا۔ جب کھیت دوبارہ اسی شکل میں آ جائے تو کھیت والے کے حوالے کر دیے جائے، بکریاں بکرے والے کو واپس کر دیے جائے۔ اس طرح جو ہے دونوں کا کچھ نہ کچھ بعد میں بھی تو کاروبار چلتا رہے گا نا۔ جو آپ نے صورت پیدا کی ہے تو عدل کے مطابق، لیکن یہ بکریوں والا بیچارہ کنگال ہو جائے گا۔ اب ہے اللہ کا نبی لیکن اپنے فیصلے کو واپس لے کر اجتہادی فیصلہ اپنے بیٹے کا مان کے اس کو نافذ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ نبی جو ہے اس کے اجتہاد کے اندر بعض اوقات کمزوری آ جاتی ہے، اور اجتہاد میں کمزوری آنا گناہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرا صحیح کرنے کا۔ اور فرمایا کہ اگر اجتہاد میں غلطی بھی ہو جائے نا تو گناہ نہیں ملتا، بلکہ بھی ایک اجر پھر بھی ملتا ہے، اجتہاد کرنے کا اجر پھر بھی ملتا ہے۔ تو اجتہادی خطا جو ہوتی ہے یا اجتہادی کمزوری جو ہوتی ہے یہ نبی کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی یہاں پر ایک اجتہاد کیا۔ پہلی تمہید کیا تھی کہ ہجرت کے لیے نبی کو اللہ کے اذن کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری تمہید یہ ہو گئی کہ نبی سے اجتہادی کمزوری ممکن ہوتی ہے، اس میں کوئی گناہ والا معاملہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں ہے، وہ نبی کی عصمت کے منافی نہیں ہے، نبی کی عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ واللہ۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بھی اجتہادی کمزوری ہو گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ جس قدر تلخ حالات بن چکے ہیں میرے لیے، ان حالات میں اللہ کی طرف سے اجازت ہو ہی جایا کرتی ہے۔ انہوں نے اجتہاد کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اجازت گویا کہ حاصل ہو چکی ہے، ایسے حالات میں اجازت ہو جاتی ہے۔ وہ یہ خیال کر کے کہ ان حالات میں اجازت ہو جایا کرتی ہے تو یہ خیال کر کے علاقہ چھوڑ کے نکل رہے تھے۔ اب علاقے کی سرحد جو ہے وہ دریا تھا، اور دریا کا نصف اگر عبور کر لیتے ہجرت پوری ہو جاتی، لیکن نصف سے پہلے اللہ نے روک لیا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ تو احساس ہوا کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہیں آئی تھی، میں نے اپنے اجتہاد سے اجازت سمجھ لی تھی اور میں نکل کھڑا ہوا تھا، یہ مجھ سے اجتہادی کمزوری ہو گئی ہے۔ تو نبی سے اجتہادی کمزوری بھی ہونا، حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں، لیکن نبی پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، عاجزیاں کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے جو کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اس مفہوم میں کہا کہ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، یا اللہ تیری طرف سے واضح اجازت کوئی نہیں آئی تھی، میں نے سمجھ لیا اپنے طور پر کہ ان حالات میں تو اجازت ہوتی ہے تو میں نکل آیا ہوں، یا اللہ یہ مجھ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، یا اللہ میں نے ظلم کر دیا اپنے اوپر، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ واللہ۔ اب دعا کے اندر جملے ہیں 3۔ پہلا جملہ لا الہ الا انت، دوسرا جملہ سبحانک، تیسرا جملہ انی کنت من الظالمین۔ پہلے جملے کا معنی کیا؟ یا اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں۔ یہ جملہ عقیدے کا اظہار ہے نا، اس میں کوئی چیز مانگی تو نہیں جا رہی، کچھ مانگا تو نہیں جا رہا نا، عقیدے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ عقیدے کا اظہار ہے، دعا تو نہیں ہے، یہ جملہ دعائیہ تو کوئی نہیں نظر آ رہا۔ دوسرا جملہ سبحانکا، یا اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے تو پاک ہے، ہر قسم کی کمزوریوں سے تو پاک ہے، اس کے اندر بھی دعائیہ لفظ تو کوئی نہیں۔ انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے یہ اجتہادی کمزوری ہو گئی ہے، اس میں اپنے جو ہے کمزوری کا اظہار ہے، اس میں بھی دعائیہ کلمات تو کوئی نہیں۔
3 جملے ہیں، پہلے 2 میں عقیدے کا اظہار ہے، تیسرے میں اپنی کمزوری کا اظہار ہے۔ دعا تو مانگی کوئی نہیں بظاہر، دعائیہ جملہ تو ہے ہی کوئی نہیں ان میں سے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ مانگا انہوں نے یہی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مانگا تو یہی ہے۔ اس میں بظاہر دعائیہ کلمہ ایک بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے دعا کو قبول کر لیا۔ تو میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، یہاں بانا پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ دیکھنا یہ میں جس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہوں، یا اللہ تیرے سوا یہاں میری سننے والا کوئی نہیں، پکارے سننے والا ہے تو تو ہی ہے۔ تو تب یہ دعا بنتی ہے، یا اللہ میری پکار تیرے آ گئی ہے، لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی پکارے سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی پکاروں پہ پہنچنے والا کوئی نہیں۔ تو الہ کا معنی یہ بنے گا کہ یا اللہ تو پکارے سننے والا ہے۔ اللہ اللہ میرے محترم احباب، ایک اور انداز میں بات سمجھاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا ہے۔ ام القرآن کیا ہے؟ کہ جس کے اندر سارے قرآن کے مضامین آ جائیں، جس میں پورے قرآن کا خلاصہ آ جائے، پورے قرآن کا نچوڑ آ جائے، وہ ام القرآن ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ام القرآن سورہ فاتحہ کو، کسی مولوی کی رائے نہیں ہے، خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا، ام القرآن کہا۔ اب سورہ فاتحہ جو ہے، اب سارے احباب کو الحمدللہ آتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے پہلی 3 آیات جو ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ رب العزت کی صفات کے تذکرے کے متعلق ہیں۔ آخری جو 3 آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعائیہ آیات ہیں۔ جو بندے کے عمل والی آیت ہے نا، وہ درمیان والی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندے کے عمل والی یہ ہے کہ یا اللہ تجھے ہی معبود مانتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی صفات کے حوالہ سے ہیں، بعد والی دعا کے حوالہ سے، بندے کے عمل کے حوالہ سے ایک ہی آیت ہے درمیان والی کہ یا اللہ عبادت کرتا ہوں تو تیری ہی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، یا اللہ مدد مانگتا ہوں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ آیت ہے، اس کا خلاصہ یہ آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کے عمل والی ہے اس میں یہ آیت۔ اب یہ جو آیت ہے گویا کہ پورے قرآن کا نچوڑ ہو گیا کہ بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے اور پکار اللہ ہی سے ہونی چاہیے، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اللہ اللہ۔ اب اس میں سے بھی یہ بھی چیزیں 2 ہیں نا، اس میں سے بھی اصل نچوڑ کون سا ہے؟ بات اپنے پاس سے نہیں کروں گا، میرے آقا نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ اور دوسری روایت میں ترمذی کے اندر جو دوسری روایت ہے اس میں اس سے بھی آگے بڑھ کے لفظ ہے، اس میں لفظ ہے کہ الدعاء هو العبادت، کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اب ایاک نعبد اور ایاک نستعین 2 جملے تھے، ایک عبادت والا ایاک نعبد، دوسرا دعا والا ایاک نستعین۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، عبادت کا بھی مغز اور نچوڑ دعا ہے۔ تو گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ پھر کیا ہوا کہ دعا صرف اللہ ہی سے ہو سکتی ہے، کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ پکارنا ہے تو اللہ ہی کو پکارنا ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔